بیٹے کو فرمایا یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ حضرت لقمان علیہ السلام تیسری نصیحت کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو۔ فرمایا یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز پڑھا کرو، نماز کو قائم کیا کرو۔ اور دوسری نصیحت اسی میں فرمایا وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم دیا کرو، وَنَهَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور برائی سے روکا کرو، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو اس پر صبر کیا کر، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ ہمت والے کاموں میں سے ہوا کرتے ہیں۔ یہاں پر تین باتیں حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے بیان فرمایا۔ پہلی کہ نماز پڑھنا، دوسرا نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، تیسرا فرمایا وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، کہ اگر تمہیں کوئی مصیبت آ جائے تو اس پر صبر کرنا۔ یہ تینوں کام عام بندے کے ذمہ نہیں ہے، بلکہ جو ہمت والے ہوتے ہیں وہی یہ کام کیا کرتے ہیں۔ یہاں پر یا بنی اقیم الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کرو۔ اب ہم اگر والد ہوتے ہیں، جب ہم خود نماز پڑھنے والے ہوں گے تو اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کریں گے۔ اور اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم جب بوڑھے ہو جائیں گے پھر نمازی بنیں گے تو ایسا تو نہیں ہے۔ آج اگر فی زمانہ دیکھا جائے تو ہر نماز میں اتنا جوان آدمی نظر نہیں آتا جتنے بوڑھے نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ نظریات کیا ہوتے ہیں کہ جب ہم بوڑھے ہوں گے تب ہم نمازی بھی بن جائیں گے، اور شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو حکم دو کہ بچے کو احسن انداز سے نماز پڑھنے کے بارے میں تلقین کرو۔ تو 7 سال سے لے کر 10 سال تک 3 سال تک اس بچے کو وضو کرنا والدین کے پر لازم ہے۔ والدین پر یہ لازم ہے کہ ان کو وضو کرنا سکھائیں، انہیں نماز پڑھنا سکھائیں، انہیں نماز کا طریقہ سکھائیں، قیام، قرات، رکوع سارا کچھ سکھائیں گے۔ تو یہ والدین پر ہی لازم ہوتا ہے، نہ کہ کسی محلے میں کسی آدمی کے ذمہ ہوتا ہے۔ جب والد خود نماز پڑھنے والا ہوگا، خود اسے وضو کرنا آتا ہوگا، خود اسے نماز پڑھنا آتا ہوگا تو اپنی اولاد کو اچھی تربیت کرنے والا بنا ہوا ہوگا۔ آج جس طرح بچہ سکول نہ جائے نا، ہم لوگ کتنا تڑپ اٹھتے ہیں، کتنا انہیں مار رہے ہوتے ہیں۔ تو شریعت کہتی ہے جب بچہ 7 سال کا ہو، 7 سال سے لے کر 10 سال تک اسے مارنا نہیں، صرف اسے نصیحت کرنی ہے، وصیت کرنی ہے، اسے نماز پڑھنے کا، وضو کرنے کا طریقہ والدین پر لازم ہے، اسے سکھائے۔ فرمایا کہ جب 10 سال کا ہو جائے پھر اسے بتانا نہیں، اگر وہ نماز نہ پڑھے تو پھر اسے مارنا بھی ہوتا ہے۔ مارے گا والدین تب جب خود نماز پڑھنے والا ہوگا۔ اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت اچھی کریں گے، جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو وہ اولاد پھر ہماری خدمت گار بھی بنی ہوئی ہوگی۔ اب سب سے بڑا ظلم تو ہم خود والدین ہو کر کرتے ہیں، اپنی اولاد کو جس طرح سے سکول کالج میں بھیجتے ہیں، جس طرح ان کی فکر کرتے ہیں، جس طرح ان کے فیسوں کی فکر کرتے ہیں، اسی طرح سے کبھی ہم ان کے نماز نہ پڑھا۔ آج ہمارے بیٹے نے نماز نہیں پڑھی، اتنی فکر ہمیں نہیں ہوتی، اگر وہ سکول نہ جائے تو بڑی فکر ہوا کرتی ہے۔ اور یہاں پر حدیث مبارکہ حضرت حذیفہ بنت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 5 وقت کی نمازوں کی حفاظتیں کرتا ہے تو کل قیامت والے دن اللہ پر لازم ہے ایسے بندے کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اور فرمایا کہ جو بندہ وقان یوم القیامت مع قارون و فرعون و ہامان
کہ جو بندہ 5 نمازوں کی حفاظت نہ کرتا ہے نہ ان کی اولاد بھی نہیں کرتی، کل قیامت والے دن ایسا شخص قارون کے ساتھ ہوگا یا فرعون کے ساتھ ہوگا یا حامان کے ساتھ ہوگا یا ابی بن ابی خلف کے ساتھ، اس کا کل قیامت والے دن اللہ محشر میں اس کا مقام بنا دیں گے۔ قارون سے ہم لوگ کتنی نفرت کرتے ہیں، فرعون سے کتنی نفرت کرتے ہیں، حامان سے کتنی نفرت کرتے ہیں۔ جو 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت کرنے والا نہیں ہوگا تو کل قیامت والے دن یہ انہی لوگوں کے ساتھ ہی جہنم کے درجے میں ہوگا۔ اور دوسرا فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا نیکی کا حکم کرو۔ نیکی کا حکم، اب نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے والا تبھی جا کر لوگوں کو کہے گا کہ نماز پڑھا کرو جب وہ خود نمازی ہوگا۔ جب وہ خود نمازی نہیں ہوگا تو دوسروں کو کیسے کہے گا او ساتھی چلتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹے، یا بنی اقیم الصلاۃ، میرے بیٹے نماز کو قائم کر، وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم دے۔ حضرت حذیفہ بنت یمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا تأمرن بالمعروف، جب تک تم نیکی کا حکم کرتے رہو گے، برائی سے روکتے رہو گے تو اللہ تمہارے اوپر کرم فرماتا رہے گا، لیکن ان قریب ایک زمانہ آئے گا ان یوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ، کہ اللہ تمہارے اوپر عذاب کو نازل فرمائے گا، ثم تدعونہ، کہ تم پھر اللہ سے دعائیں کرو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہوگی کہ میرے محبوب فرمایا میری امت کے لوگ نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دیں گے اور برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے تو اللہ پھر ایسی قوم پر عذاب کو نازل فرما دے گا۔ آج فی زمانہ کتنے عذاب آتے ہیں اور ہم لوگ رو رو کے دعائیں مانگ مانگ کے تھک جاتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا ہم نے چھوڑ دیا۔ اور اسی طرح حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ لا تعسر خداک للناس ولا تمش فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ تو فرمایا کہ اے میرے بیٹے، لوگوں سے بات کرتے وقت اپنا رخسار، لا تعسر خداک للناس، اپنا رخسار نہ پھیرنا، ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں تکبر کے انداز سے اکڑ کر نہ چلنا، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ ایسے لوگوں کو جو زمین میں اکڑ کے چلنے والے ہوں اللہ انہیں پسند بھی نہیں فرماتا۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے جب ہم کسی سے موئے گفتگو ہوتے ہیں، وہ اگر بندہ غریب ہو تو ہم اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، رخسار پھیر کے بات کرتے ہیں، وہ تکبرانہ ایک انداز ہوتا ہے۔ آج فی زمانہ آپ ہر جگہ پہ دیکھ لیں گے، کوئی بڑا آدمی ہوگا جب کسی چھوٹے آدمی سے بات کرے گا سیدھے منہ بات بھی کرنا گوارا نہیں کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ انہیں کے اندر تکبر اور غرور ہوتا ہے۔ اور بندہ وہی ہوتا ہے جب اپنے سے بڑے سے بات کر رہا ہوتا ہے بڑے عاجزانہ انداز سے بات کرتا ہے، جب اپنے سے کسی چھوٹے غریب سے بات کر رہا ہو تو اس کا رخسار، اس کا منہ بھی پھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بھی نصیحت کی، بیٹا جب کسی سے بات کرنا تو اس سے عاجزانہ طور پر بات کرنا، خوبصورت انداز سے گفتگو کرنے کا جو سلیقہ ہے، چاہے وہ غریب ہو امیر ہو، تو نے بات اچھی طرح سے اچھے انداز سے کرنی، اور رخسار پھیر کر غرور کی طرح نہیں کرنی۔ اور فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، تو زمین پر جب چلنا ہو